अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अदील हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक सवाल जो बहुत ज़्यादा आजकल पूछा जा रहा है कि ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट क्या है और इसे कैसे हासिल करना है और इसे कौन कौन हासिल कर सकते हैं। आज हम अपने इस पूरे वीलॉग को, जो कि थोड़ा सा लंबा हो सकता है मगर इंशाल्लाह ताला ये जो पूरा वीलॉग होगा ये आपके लिए इंतहाई हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि आज का वीलॉग उन लोगों के लिए है जो मुश्तरका प्रॉपर्टी रखते हैं या जिनके जॉइंट फैमिली सिस्टम है और मुश्तरका प्रॉपर्टी है, जिनकी अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, जिनकी सोसाइटीज़ में कोई प्रॉपर्टी है, जिनका कोई ओवरसीज़ है वो है, या जो जिनकी कैंटोनमेंट में कोई है और प्रॉपर्टी है, या इस प्रॉपर्टी का जो एक्सपायरी है या इसका और क्या इसके फ़ायदे हैं। हम आज से पहले आज अपने इस वीलॉग को 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे। नंबर 1, सबसे पहला कि कौन कौन ये प्रॉपर्टी का ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट बनवा सकता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, आपको क्यों बनवाना चाहिए, ये ज़रूरी है या नहीं है। तीसरा जो हिस्सा होगा हमारा वो ये होगा कि ये कैसे बने। आपने बहुत सारी वीडियोस जो हैं ये आपने इसके ऊपर देखी हैं। आज हम अपने वीलॉग को शुरू करते हैं इन सवालात से कि ये उसमें मैंने इसको अपनी समझ और अपनी बूझ के मुताबिक इसको तकरीबन कुछ 6 या 7 सवालों के अंदर इस हिस्से को डिवाइड किया है। नंबर 1, सबसे पहला सवाल जो हमें आ रहा है आजकल कि क्या आया मुश्तरका प्रॉपर्टी जिनकी है वो ये सर्टिफिकेट बना सकते हैं। उसका जवाब ये है कि हमारे यहाँ पर ज़रई और कुछ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो एक फैमिली के दरमियान मुश्तरका जिसकी ऑनरशिप है, और सवाल ये है कि क्या आया वो बनवा सकते हैं। जी बिल्कुल, वो बनवा सकते हैं इसका सर्टिफिकेट, मगर उनके लिए जितने भी इसके शेयर होल्डर होंगे या जितने भी को ऑनर्स होंगे उनको जो पंजाब लैंड रेवेन्यू अथॉरिटी है उसके दफ्तर जाना पड़ेगा, अपनी बायोमेट्रिक करवानी पड़ेगी और उसके मुताबिक प्रोसीजर होगा। क्या इसके अंदर एक ज़िमनी सवाल ये है कि क्या आया इसके अंदर हर बंदा इंडिविजुअल बनवा सकता है ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट? तो बिल्कुल बनवा सकता है, मगर उससे पहले उन्हें अपनी जॉइंट प्रॉपर्टी की, मुश्तरका प्रॉपर्टी की, मुश्तरका जायदाद की उन्हें पहले तकसीम करवानी होगी। फिर उसके बाद उन्हें इंडिविजुअल इंफरादी तौर पर जो है अप्लाई करना होगा ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट के लिए, तो उन्हें ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट इंफरादी तौर पर हासिल हो जाएगा, ख्वाह वो ज़रई प्रॉपर्टी है, ख्वाह वो डोमेस्टिक प्रॉपर्टी है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, ख्वाह वो कमर्शियल प्रॉपर्टी है। दूसरा सवाल इसके अंदर ये है कि क्या जो हाउसिंग स्कीम में बहुत सारे, क्योंकि लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त हाउसिंग स्कीम का एक जाल है, हर शहर में आपको 2, 4, 6 सोसाइटीज़ ऐसी मिल जाती हैं जहाँ पे लोग रह रहे हैं और उन्होंने एक बेहतर लाइफस्टाइल दिया और लोग प्रेफर करते हैं कि किसी हाउसिंग सोसाइटी में चले जाएं। तो क्या आया वो अपना सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट? तो जी बिल्कुल भी वो भी बनवा सकते हैं, मगर उसके लिए उन्हें अपने जो सोसाइटी की मैनेजमेंट है उनके साथ रब्ता करना होगा, उनके थ्रू वो जो है ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट बनवाएंगे। और अगर वहाँ पे उनकी रजिस्ट्री हुई है तो वो अपना ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट डायरेक्ट जाके भी बनवा सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 सिनेरियोज होते हैं कि कुछ को अलॉटमेंट लेटर इशू कर दिया जाता है और कुछ की रजिस्ट्री होती है। तो जिनकी रजिस्ट्री होती है वो डायरेक्ट जाके अपना वही प्रोसेस है, अपना प्रोसेस पूरा करें और उन्हें ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तीसरा सवाल ये है जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, ये बहुत अहम है, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानियों के बहुत सारे जो है फॉर्म्स भी आ रहे हैं हमें, क्या आया हम भी बनवा सकते हैं, हम तो पाकिस्तान में नहीं है। तो उनके लिए ये है कि वो बिल्कुल वो भी बनवा सकते हैं। उनके लिए 2 तरीक़ेकार हैं कि आया वो ऑनलाइन अपना बायोमेट्रिक करेंगे, और अगर वो ऑनलाइन बायोमेट्रिक करके नहीं आगे प्रोसेस को कर सकते तो अपने किसी काबिल एतमाद ट्रस्टवर्दी बंदे को आप पावर ऑफ अटॉर्नी देंगे। पावर ऑफ अटॉर्नी ये है कि आप लीगल तरीके से वहाँ से पावर ऑफ अटॉर्नी भिजवाएंगे उस बंदे के नाम पे, जो कि एम्बेसी से आएगा और फिर उसको फॉरेन ऑफिस अटेस्ट करेगा। देन उसके बाद जो है आप उस बंदे को ऑथराइज हो जाएगा और वो आपके बिहाफ पर जाकर आपका ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट बनवा सकता है। तीसरा ये है कि इसके अंदर इसकी एक्सपायरी डेट क्या है। ये एक बहुत बड़ा जो बहुत ज़्यादा सवाल आ रहा है कि इसकी एक्सपायरी डेट भी है क्या। इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। ये जस्ट लाइक ऐसे ही है कि जैसे आपको किसी सोसाइटी की तरफ से एक अलॉटमेंट लेटर इशू हो जाता है और उसकी तजदीद या उसकी रिन्यूअल नहीं हो सकती, वो आपके ऑनरशिप का वन फॉर ऑल है। इसी तरह ही ये ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जो जीपीएस है,
اس کی بھی تجدید نہیں ہوگی. یہ اسی وقت یہ ٹرانسفر ہوگا, نیا بنے گا جب یہ اگلے بندے کے نام پہ آپ کی پراپرٹی ٹرانسفر ہوگی. وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے, وہ سیل کرنے کی صورت میں ہو سکتی ہے, وہ گفٹ کرنے کی صورت میں ہو سکتی ہے, وہ وراثت کی صورت میں ہو سکتی ہے. جب وہ اگلے بندے کے نام پہ میوٹیٹ ہوگی, ٹرانسفر ہوگی, دین اس کا نیا پراپرٹی جو گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ ہے وہ بنے گا, اور پچھلے والا جو ہے وہ نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا, یعنی کہ وہ ختم ہو جائے گا. اور چوتھا جو سوال ہے یہ ہے کہ وہ کنٹونمنٹ جو بورڈ ہے وہ وہاں پہ لوگوں کی بہت ساری پراپرٹیز ہیں, ان کا گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ کیسے بنے گا؟ تو اس کے لیے جو ان کے اپنے پالیسی ہے یا رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اس کے مطابق, کیونکہ بہت سارے کنٹونمنٹ بورڈز ہیں وہاں پہ لیز پہ پراپرٹی دی جاتی ہے, اور لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ وہ پراپرٹی انہوں نے پرچیز کیا, وہ بیسیکلی لیز ہوتی ہے. وہ ان کے اپنے قواعد و ضوابط ہیں, ان کی پالیسی ہے, اس پالیسی کے مطابق اس کا جو ہے اپلائی کیا جا سکتا ہے. اور ایک اور سوال جو اس کے اندر بہت اہم ہے وہ یہ کہ آیا یہ 30 جون آخری تاریخ ہے, کیا اس کے بعد گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ نہیں بن سکے گا؟ تو ایسا نہیں ہے. 30 جون بیسیکلی رکھی گئی تھی اس پراپرٹی کی جو کنسیشنل ریٹس پر, یعنی کہ اگر 30 جون سے پہلے آپ اپلائی کریں گے تو اس کا جو فیس ہوگی وہ تقریباً 900 یا 950 روپیہ ہوگی, اور اس کے بعد جو اس کی فیس ہے وہ کئی گنا بڑھ جائے گی. اور 30 جون تک بیسیکلی یہ کنسیشنل ڈیٹ تھی, یا یہ ایک آپ کو فیسیلیٹیشن ڈیٹ دی گئی تھی کہ 30 جون کے بعد 30 جون تک آپ بنوا لیں گے تو آپ کو کم فیس ادا کر کے آپ کا گرین سرٹیفکیٹ بن جائے گا. 30 جون کے بعد بھی آپ بنوا سکتے ہیں, مگر اس کے ریٹس ڈفرنٹ ہوں گے. 1 جولائی کی اس کے اندر سگنیفیکنٹ کیا ہے, اس کی اہمیت کیا ہے 30 جون کے بعد؟ کیونکہ 30 جون کے بعد 1 جولائی کے بعد یہ جو پراپرٹی, کوئی بھی پراپرٹی کا لین دین جو ہے وہ آپ گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ کے بغیر نہیں کر سکیں گے. اگر آپ کو کوئی پراپرٹی سیل کرنی ہے, یا کہیں پہ پلج کروانی ہے, یا کہیں پہ آپ نے اس کا کوئی بھی اس کا آپ نے اس کا مصرف کرنا ہے, اس کا استعمال کرنا ہے, تو آپ کو گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ اس کے لیے بنوانا ہوگا. اب جو اگلا اس کا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے فائدے کیا ہیں. اس کے بہت سارے فائدے ہیں. اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ کی پراپرٹی بالکل کرسٹل کلیئر ہو جائے گی, اور یہ شفافیت اس کے اندر ہے. اور اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کو گورنمنٹ آف جو پنجاب ہے وہ آپ کو ایک سرٹیفکیٹ ایشو کر دے گی کہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی عدالتی کارروائی نہیں ہے, کسی قسم کی کوئی اس کے اندر کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جس کی وجہ سے اس پراپرٹی کے اوپر کوئی بار ہو, کوئی ایسا مسئلہ ہو. اس لیے سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کی جو پراپرٹی ہے وہ بالکل صاف اور شفاف ہو جائے گی. اور آپ اس کو بالکل, کیونکہ گرین کا لفظ ہی ہم وہاں پہ استعمال کرتے ہیں جہاں پہ وہ اس کے اندر بالکل شفافیت ہوتی ہے. گرین کا ایک مطلب تو سبز ہوتا ہے, مگر گرین کا ایک مطلب جو ہم استعمال کرتے ہیں جیسے گرین انرجی ہے, یعنی کہ اس سے پولوشن نہیں ہوگی, یا اس کے اندر کوئی بھی کسی قسم کے کوئی ایسے مادے نہیں ہوگے. گرین اگر آپ پولوشن کے حوالے سے, گرین انوائرمنٹ کے حوالے سے اگر استعمال کریں گے, اسی طرح جو گرین کا لفظ ہے وہ بھی ہر طرح کی جو اس کے اندر معاملات ہیں یا جو برائیاں ہیں اس سے وہ پاک ہوگی. اور یہ اس کا ایک بہت بڑا, میں کہتا ہوں یہ ایک ہی فائدہ جو ہے نا وہ تمام فائدوں پہ بھاری ہے. اور اس کے بعد اس کا طریقہ کار جو کہ بہت اہم ہے, اور بہت سارے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ اس کو بنوائیں کیسے. آپ اس کا طریقہ کار جو ہے انتہائی آسان ہے. آپ جس کے نام پہ پراپرٹی ہے, یا اگر کوئی مشترکہ پراپرٹی ہے, جیسے کہ میں نے پہلے بات کی کہ اگر کوئی مشترکہ ہے تو وہ تمام حصہ داران جو ہے, کو آنرز جو ہیں, وہ لینڈ ریونیو اتھارٹی, اپنے قریبی جو لینڈ ریونیو اتھارٹی ہے وہاں پر جائیں گے. اور یا اگر کوئی انڈیویجول ہے وہ وہاں پر جائے گا, اپنا ٹوکن لے گا, وہاں پہ بایو میٹرک کروائے گا, اس کی فیس ادا کرے گا, اور اس کے بعد اس اپنے ڈاکومنٹس جو پراپرٹی کے ہیں وہ وہاں پر جمع کروائے گا, اور ساتھ میں اس کا پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا. وہ پنجاب لینڈ ریونیو اتھارٹی کا جو محکمہ ہے, ڈپارٹمنٹ ہے, وہ اس کے اوپر اپنا کام شروع کر دے گا. سب سے پہلے وہ یہ دیکھے گا کہ آیا آپ کی پراپرٹی کسی بینک پلج تو نہیں ہے, کسی عدالتی کارروائی کا حصہ تو نہیں ہے, یا کسی کو اگر آپ نے کوئی اگر فرض کیا کہ اس کے اوپر کوئی آپ نے کوئی ضمانت تو نہیں دی ہوئی, یا کسی بھی قسم کا اگر اس کے اوپر بھار ہے تو وہ اس کو چیک کرے گا. اس کے بعد جب وہ پروسیس مکمل ہو جائے گا تو اس کے بعد لینڈ ریونیو اتھارٹی کا عملہ آپ کی پراپرٹی فزیکلی آپ کی پراپرٹی کے اوپر جائے گا,
اور اس کی میئرمنٹ کرے گا وہ بھی جیو فینسنگ سے کرے گا. جو ڈیجیٹل طریقے اے آئی کے طریقہ کار ہیں جو اس کے اندر لاگو ہو چکے ہیں اس کے طریقہ کار کے مطابق جو ہے آپ کی ڈیجیٹلی جو ہے وہ پراپرٹی کی وہ لینڈ کی آپ کی میئرمنٹ ہوگی اور اس کے حساب سے ایک رپورٹ مرتب ہوگی جو رپورٹ جا کے وہ اپنے آفس میں جمع کروا دیں گے. اس کے بعد پھر جو ہے اس رپورٹ پر پروسیس سٹارٹ ہوگا اور اس رپورٹ کی ویریفیکیشن کی جائے گی. ویریفیکیشن کرنے کے بعد جب یہ پروسیس مکمل ہو جائے گا تو 15 دن کا جو ہے پبلک نوٹس ہوگا, عوامی نوٹس ہوگا اور وہ ان کی پی ایل آر اے کی ویب سائٹ پہ بھی ہوگا. اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اگر اس کی پراپرٹی پر کسی کو اعتراض ہے, کسی نے اگر اس کے ساتھ کوئی بیانہ کیا ہوا ہے یا اگر اس کی پراپرٹی پہ کوئی لیٹیگیشن ہے جو کہ محکمے کی نظر میں نہیں آ سکی اور جو اگر کوئی انڈیویجول ہے تو اس کے اگر نالج میں ہے تو وہ وہاں پر آ کر اپنا اعتراض جمع کروائے گا. اگر 15 دن کے اندر کوئی اعتراض جمع نہیں ہوتا تو اسسٹنٹ ڈائریکٹر جو آپ کا ریلیونٹ پی ایل آر اے کا ہوگا وہ آپ کو گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ ایشو کر دے گا. لہذا یہ ایک بہت آسان طریقہ کار ہے اور اس کے اوپر ابھی 30 جون تک فیس بھی جو ہے تقریباً 900 یا 950 روپے ہے اور 1 جولائی کے بعد بھی یہ بالکل بنے گا. اور میرا خیال ہے کہ جتنے سوالات ابھی تک ہمیں جو ہے فونز کے ذریعے آئے ہیں میرا خیال ہے کہ اس میں میں نے وہ تمام سوالات جو ہیں وہ کیٹر کر لی ہیں اس کے اندر. اور ابھی بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹس میں ضرور پوچھ سکتے ہیں اور آپ بالکل پوچھیں, ہم اس کا جواب دیں گے. اگر ہماری یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں اور تاکہ جو ہے آپ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اور اس کے علاوہ آپ کو اگر کاروباری ٹیکسیشن لیگل معاملات پر اگر ویڈیوز دیکھنی ہے تب بھی آپ ہمارا جو ہے چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو جو ہے آپ تک پہنچ سکے اور آپ کے نالج میں اضافہ کر سکے. ناظرین آج کے لیے اتنے, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.